در حقیقت اپنے کرم فرما دوست صغیر افراہیم صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ایک عرصے کے بعد مجھے جنوادی لیکھک سمیتی جو ہے اس کے جلسے میں شرکت کا موقع ملا، اور غالباً آج سے 15 سال یا 20 سال کا عرصہ ہوگا یا شاید اس سے زیادہ ہی ہوگا کہ جب اس کے جلسے وہاں ہوا کرتے تھے NRC کلب میں، تو وہاں پر میں شریک ہو جایا کرتا تھا۔ اور میں واقعہ ہے کہ صغیر صاحب تو ماشاءاللہ کام کرتے ہی رہتے ہیں، اور آج جو ان کی کتاب ہے یہ تو ابھی میں نے دیکھا، معروضات و مشاہدات، اور اس سے یقیناً بہت کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ میں تھوڑی بہت اردو تو جانتا ہوں، مدرسے کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے یونیورسٹی میں میرا کبھی مضمون اردو نہیں رہا، عربی یا انگریزی یا دوسری چیزیں رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ بھی مجھے یاد کرتے رہیں گے اور میں حاضر ہوں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ذکی آپا، عفت آپا، کفیل صاحب، شافی قدوائی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج مجھے ایک موقع ملا۔ ایسے یہاں آنے کا موقع بہت بار ہمیں ملا ہے، اور ہم ظاہر ہے خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگ صغیر صاحب کے زیر سائے میں ہم رہتے ہیں۔ جب یہاں سے نکلتے ہیں تو انہی سے ملاقات ہوتی ہے، جب یہاں سے واپس گھر جاتے ہیں تو انہی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ ایک اچھا ادارہ انہوں نے بنا رکھا ہے جس میں کہ اس طرح کی شرکت سے انسان کو، خاص ہم جیسے لوگوں کو جو ان سب سے بہت دور ہم رہے ہیں شروع سے ہی، لیکن ان کی قربت رہی ہے اور اس کا جو ادارے کی ایک کشش رہی ہے، جس سے کہ موقع ملا ہے کہ ہم یہاں بھی اپنے آپ کو ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جب بھی آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو اگر ہم یہاں رہتے ہیں علی گڑھ میں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پروگرام میں ضرور آئیں، اور ہم اس دن کا موقع کا انتظار کر رہے ہیں جب اس میں تبصرہ ہوگا، تاکہ اس میں زیادہ ہم لوگوں کو احساس ہوگا کہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر شافی قدوئی صاحب، اور یہاں پر جو محفل جمع کی ہے اور کرتے رہتے ہیں پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، اور دوسرے اساتذہ، بہت سینئر اساتذہ موجود ہیں، پروفیسر وجاہت صاحب جیسے لوگ موجود ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ہر وقت، جسے کہتے ہیں نا ایک جنون ہے سوار، جب بھی کبھی بلاتے نہیں بلکہ میں آ بھی جاتا ہوں۔ جس طرح سے انہوں نے اردو کی خدمت کی ہے، لوگ تو باتیں ہی کرتے ہیں، ہم لوگ تو باتوں والے ہیں، مگر یہ عمل والے ہیں۔ صغیر افراہیم صاحب جوانی سے دیکھا ہے، ساتھ میں کام بھی کیا ہے، چاہے تہذیب اخلاق کا ادارت کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی اور بھی ذمہ داری ہو، شعبے کی ذمہ داری ہو یا ایگزامینیشن کی ذمہ داری ہو، جو بھی ذمہ داری آپ کو ملی، اب جنوادی لیکھک سنگھ کے صدر کی حیثیت سے جب سے بنے، مطلب کم یہ 1.5 سا ہو گیا تھا، اور ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر جاوید صاحب کو انہوں نے بہت ہی فعال سیکریٹری بنایا ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ظاہر تبصرہ تو بنا پڑھے نہیں کر سکتے، اس لیے میں صرف مبارکباد ہی دے سکتا ہوں۔ اور شافی بھائی جیسے لوگ موجود ہیں یہاں پر، تبصرہ نگار کہیے، ادیب کہیے، اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر، طارق بھائی اور پروفیسر خورشید صاحب اور عارف حسن صاحب، جن سے اکثر آپ ہی کے یہاں ملاقات ہوتی ہے یا شعبہ اردو میں ملاقات ہوتی ہے۔ عروج جیسے میں نے ابھی ایک صاحب آئے تھے اردو کے، سردنا کے فرقان صاحب، ابھی کتاب بھی دے کر گئے ہیں، ادھورے خواب بتایا، شافی صاحب کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، سر سید ہے نا بازدید کا، وہ دکھا رہے تھے ترجمہ، مجھے کچھ ٹائٹل پر بتا رہے تھے، میں نے کہا یہ تو بڑا کام کیا ہے آپ نے، اور ظاہر شافی صاحب کا سر سید پر ایک اتھارٹی ہیں، تو اس بہانے سے یہاں پر سب کو ملنا اور ایک ماحول بنانا بہت، اس دور میں جو ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک شخص ایک ادب کی اس طرح سے خدمت کر رہا ہو، نہ کسی سے کچھ لینا نہ دینا، اپنا ہی خرچ کرنا، بلکہ یہ کہا جب بھی جس پروگرام ہوتا ہے ہر بار اپنی طرف سے انہوں نے آفر کیا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہم جو بھی ہوگا بھائی، ممبرشپ ہو یا جو اور بھی تعاون ہو، جیسے پروفیسر کفیل قاسمی صاحب نے فرمایا، میں بھی انشاءاللہ اس میں آپ کے شان بشانے شامل رہوں گا۔ اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ، اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد۔ ذکی آپا، ہمارے فتارہ صاحبہ اور کفیل صاحب، شافی صاحب اور تمام خورشید صاحب، تمام خواتین و حضرات، اب یہ ظاہر ہے کہ ایسی خوشی کا موقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بغیر پڑھے ہی کچھ کہنے کا
کہ ہمت ہو جائے، لیکن بہرحال ابھی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. لیکن البتہ ایک بات میں محسوس کرتا ہوں جنوادی لیکھک سنگھ کے اور صغیر صاحب کے سلسلے میں، تو ابھی علیم صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی جس طرح سے یہ فعال ہیں. لیکن جب میں اگر سوچتا ہوں تو ہمارا جو بچپن تھا اس زمانے میں گھروں میں ہر جگہ بہت کتابیں پڑھی جاتی تھیں، اور ہر شخص وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو لیکن یا کسی بھی زبان کا ہو وہ کتاب ضرور پڑھتا تھا. اب یہ کہ جب سے کمپیوٹر آیا، موبائل آئے، نیٹ ورک آیا، تو ایک طرح کا سراب ہمارے سامنے تھا کہ اب اردو میں یا دوسری زبانوں میں کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو اس زمانے میں جتنی کتابیں چھپی ہیں اور جتنی کتابیں بک رہی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے زمانے میں وہ کتابیں آئیں گی. تو یہ عجیب بات ہے کہ جب قلندرانہ یا کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے اسی کے بعد وہ چیز اور زیادہ پھلتی پھولتی ہے. اب دیکھیے شمشاد مارکیٹ جائیے، اردو زبان جس کے لیے سبھی جو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، اب وہاں شہاب نامہ بھی رکھا ہوا ہے، پاکستان کی تمام کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ایشور ناہید کی بھی رکھی کتاب. تو اتنی کتابیں یوں ہی تو نہیں ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کتنی تعداد میں چھپتی ہیں، کتنی جاتی ہیں، یہ تو پبلشر جانے. لیکن کتابیں پڑھی بھی جا رہی ہیں اور کتابیں چھپ بھی رہی ہیں. یہ ہمیں ایک طرح سے شروع میں تعجب ہوتا تھا، لیکن اب بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایسا ہے. اور اس کا ایک وجہ اور ہے، کسی بھی کتاب پہ میں نے دیکھا کوئی کتاب چھپے، ایک کتاب چھپتی ہے اور 20 تبصرے 3 مہینے کے اندر آ جاتے ہیں اس پہ. تو وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور تبصروں کو پڑھ کر دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. اب تعداد تو بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، زمانہ آتا ہے بدل جاتا ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے خیال سے جنوادی لیکھک سنگھ بھی ہمارا بہت پرانا وہ ہے ادارہ ہے، لیکن ایک میٹنگ میں شاید اتنی کتابوں کی رسم اجرا کبھی نہ ہوئی. تو اب یہ ایک بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور ہمت افزائی اس سے ہوتی ہے ہماری سب لکھنے والوں کی. اور ادب پر تو بہرحال برا وقت نہیں آیا ہے. دوسرے سبجیکٹ کی کتابیں مجھے نہیں معلوم کہ پولیٹیکل سائنس کی، ہسٹری کی کتنی کتابیں اردو اور ہندی میں چھپ رہی ہیں. انگریزی میں تو چھپتی ہی ہیں، لیکن ادب جو ہے وہ اردو کا ہو، ہندی کا ہو یا علاقائی ادب ہو. اب دیکھیے ابھی بکر پرائز ملا ہے ان کو، تو یہ بانو مشتاق صاحبہ کو. تو ان زبانوں پر بھی جو زبانیں علاقائی ہیں ان پر بھی لوگ توجہ دے رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں، اور ان کا مستقبل اچھا محسوس ہو رہا ہے، روشن مستقبل محسوس ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہاشمی صاحب اور یہاں جو لوگ موجود ہیں سب بہت علم و ادب سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. ابھی صغیر صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئیں، اور صغیر صاحب بہت فعال ہیں، متحرک ہیں ادبی طور پر، اور رسالہ بھی نکالتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بازار اور جو ادب کا بازار مستقل گرم رہتا ہے. اور علی گڑھ کی جو پہچان کے 2-3 رسالے ہیں، ابھی یہ خالد سیف اللہ یہاں بیٹھے ہیں، ہم روز ایڈٹ کرتے ہیں. دوسرا ان کا رسالہ سیما. ابھی دیکھیے 2 کتابوں کی 2 ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں. ایک حضرت موہانی پہ تو کتاب اس وجہ سے اور زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ ان کے 150 سال ہوئے ہیں. اس موقع پر حضرت موہانی کو یاد کرنا یہ بہت اہم کام تھا جنہوں نے انجام دیا. ابھی میں فرانسس رابنسن ایک ہے جن کی مسلم سیپریٹزم پہ کتاب ہے، ان کو انہوں نے شخصیت پرائز بھی دیا. انہوں نے ابھی ایک ان کی ڈائری، پتہ نہیں آپ کو ابھی اردو میں کسی کو اس کی اردو کیا ہندی میں کسی کی خبر نہیں ہے، سن 43 سے لے کر سن 49 تک ان کے 6 سال کی ڈائری ہے. وہ جب وہ مولانا جمال فرنگی محلی پہ کام کر رہے تھے، ان کے کام ہے فرنگی محل پہ کتاب ہے فرانسس رابنسن کی، یہ وہ لندن میں ہے. یہ بہت مشہور پروفیسر ہیں، ان کی بہت مشہور کتاب ہے مسلم سیپریٹزم، یہاں پہ امتیاز صاحب بیٹھے ہیں خوب واقف ہیں. تو ان کو ان کی ڈائری ملی، اور ڈائری کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں وہ کہیں جس سے ہم لوگ بالکل واقف نہیں ہیں. اور بہت سی باتیں میں ایک بہت چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جو ظاہر میرے علم میں بھی نہیں تھی، وہ میرے خیال میں شاید کسی نے نہیں پڑھی. تو انہوں نے یہ لکھا کہ صاحب ان کی ایمانداری کا اور دیانت کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی صاف ستھرے، اور 1 روپیہ بھی اگر کہیں سے لیتے تھے تو اس کا حساب رکھتے تھے. اور کہیں کونسل کے یہاں بھی ممبر رہے، اور لیجسلیٹو کونسل کے وہاں بھی دہلی کی جو وہ تھی مجلس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بھی ممبر رہے. اب انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے دیکھیے کیسی وہ لوگ باتیں لکھتے ہیں. انہوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ صاحب ان کے یہ جو ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت پیسے سے بے نیاز سے استغنا کی شان تھی. تو انہوں نے لکھا، ان کی ڈائری کے 4-5 اندرات نقل کیے ہیں. وہ یہ کہا کہ صاحب ان کو جو الاؤنس ملتا تھا اس کا حساب رکھتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد کہا ان کے پاس گاڑی نہیں تھی.
گاڑی استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو اس زمانے میں پیٹرول کی راشننگ تھی، تو ان کو جو ہے پیٹرول کے وہ ملتے تھے، کوپن ملتے تھے. جہاں جہاں یہ ہر خط میں لکھ رہے ہیں کہ صاحب مجھے اس بار کوپن کیوں نہیں ملا، دو کوپن مجھے ملتے ہیں وہ کیوں نہیں ملے. تو یہ پیٹرول کا مطلب کوپن جو تھا وہ ایک طرح کی کرنسی تھی. اس کا بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حضرت موہانی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت سی ایسی باتیں لکھی. میرا صرف کہنا یہ تھا کہ حضرت موہانی کے بارے میں اتنا کچھ لکھا جا چکا، اس کے باوجود کوئی نئی بات اگر ان کی ڈائری جیسے ان کی دسترس میں آئی. صغیر صاحب کی کتابیں میں بہت سلیقے سے ان 9 سے جو ان کا تعلق ہے. پھر وہ فرنگی محل کے مرید تھے، اس کا ذکر کیا، ان کے گاؤں کا موہان کا ذکر کیا. تو اس طرح سے انہوں نے حضرت موہانی کو یاد کیا. کہیں ابھی اس وقت کوئی سیمینار وغیرہ بھی نہیں ہوا، نہ کہیں کوئی کتابیں ایسی شائع ہوئی. اس موقع پر ان کی کتاب شائع ہوئی، بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ جو کتاب معروضات و مشاہدات، اس میں مضامین کا مجموعہ ہے، 70-72 اس میں مضامین ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر مضامین ہیں. بہت سے میرے اس میں پڑھے ہوئے ہیں، جمیل جالبی پہ ان کا جو مضمون ہے، یا خلیل مامون پہ ان کا جو مضمون ہے، اور بہت سے ثقیل صاحب کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جس پابندی سے وہ تواتر کے ساتھ معروف ادیبوں پہ لکھتے ہیں، اس طرح کے جو معروف ادیب نہیں ہیں ان پہ بھی اسی طرح سے لکھتے ہیں، اور دونوں کو یکساں اہمیت دیتے ہیں. بڑی ظرف کی بات ہے، ہم لوگ تو بڑوں پہ قرۃ الحدر پہ تو سبھی لکھتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ لوگ جو ابھی حاشیے پہ ہیں، جو ابھی مارجن پہ ہیں، سینٹر میں نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ کتاب اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے. ہمارے عارف حسن خان صاحب موجود ہیں یہاں، ان کا بھی شعری مجموعے کا بھی اجرا ہوا ہے. اور دوسرے ان کو جو خاص دلچسپی ہے، جو آج تک لوگ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، علم عروض سے ان کی کتاب. پہلے میر کا انہوں نے جتنی میر کی غزلیں، ان کا عروضی آہنگ کیا ہے، عروض کا انہوں نے ذکر کیا. اب یہ ایک رسالہ ذکی صاحب کا ہے. یہ ابھی میں نے دیکھا مولوی مہندی علی خان ذکی مراد آبادی، اس کا ذکر ہوتا ہے. قواعد العروض بھی ہے، یہ بھی کتاب ہے، اس کو بھی ایڈٹ کیا. تو عروض کے بارے میں ہم لوگوں کے بارے میں، عروض تختی کیسے کی جاتی ہے، یہ لوگ جانتے نہیں. اردو کے جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی شاید نہیں جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے مضامین لکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن یہ ایک ایسا علم جفر ہے، علم رمل ہے، علم عروض ہے، اس سے ہماری واقفیت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس طرح کے جب رسالے شائع ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو پھر دلچسپی ہوتی ہے کہ صاحب یہ کیا چیز ہے. یہ علم کا بہت بڑا خزانہ تھا جو ہم لوگوں کے ذہنوں سے شاید محو ہو رہا ہے. تو ایک بار میں پھر صغیر صاحب کو، عارف حسن خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ان دونوں نے اس طرح اس نوع کی کتابیں لکھیں. اور صغیر صاحب کا ایک بار پھر شکریہ کہ اس طرح سے انہوں نے خیابان ادب میں یہ محفل سجائی. ہم لوگ بہت دن کے بعد اس طرح سے بیٹھ کے ادب کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. Professor Afrahim Sahab and respected audience, I would like to share my thoughts related to retirement. Retirement, another phase of life. After retirement, one follows a new routine of life. It is marked by wisdom and experience that benefits all. The worries and cares are gone, and one surveys life as a canvas where one can draw pictures in all earnestness. One breathes more freely without constraints put on life. One chooses the best options available all the time. One gets the best results that raise status and bring good name. If one indulges in literary pursuits like Professor Sayyid Asim Ali and write poems and exhibit hidden talent, one becomes a prominent figure in the domain of literature. If one explores the world, one can share the experience of knowing the wonders spread all around. If one is an artist, one can exhibit pieces of art and its subtleties. If one has the gift of the gab, one can attract others by perfect public speaking. If one is a journalist, one can write columns for the newspapers that can later be compiled into a book. If one knows the art of sewing and stitching, one can be a successful business person like some of the characters in Shakespeare's plays who know this art and make a display of it. If one is inclined towards interior and exterior designing and architecture, one can propagate this art. If one is inclined towards educating the community, one can open schools and bring up a more talented generation. These are difficult tasks, but if one leads a disciplined life, eats balanced diet, makes walking and exercise a regular habit, indulges in spontaneous laughter, makes friends,
and communicates with them, spends some time in natural surroundings, plays with children, and imbibe their innocence combined with one's own experience, things become easy and life has its pleasures to renew health and bring wealth. Thank you. थैंक यू, वाह, बहुत सुंदर। हम लोगों की ग़िज़ा है अदब, और हम लोगों की ग़िज़ा है ये महफ़िलें जहाँ हम अपनों को देखते हैं इस नज़र से कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अदब की खेती को सरसब्ज़ करने का एहतमाम किया है। तो ऐसी महफ़िलों में शरीक होकर भी खुशी होती है, और अगर ऐसी महफ़िलों का कोई हिस्सा बनाना चाहे अपनी मोहब्बत से, ज़ाहिर है कि हम इस काबिल अभी नहीं हैं कि अपने बुज़ुर्गों की इस महफ़िल में जहाँ सब लोग हैं, हम तो सीखने आते हैं, लेकिन ये कि इसी सीखने के दरमियान आदमी सीखते सीखते कुछ और भी सीख जाता है। तो बोलने का एक फ़न है जो सग़ीर साहब को मालूम है, और बोलने का एक फ़न है जो शाफ़ी साहब से हम लोग सीखते हैं, चीज़ों को किस तरह समेटा जाता है। सग़ीर साहब एक और काम करते हैं, चीज़ों को समेटने के साथ साथ लोगों को समेटना भी जानते हैं। अच्छे लोगों को, अच्छे दोस्तों को, अच्छी यादों को, अच्छी बातों को, ये दोनों सतह पर समेटते हैं, महफ़िलों में भी समेटते हैं और कलम की जो दुनिया आबाद करते हैं उसमें भी समेटने की कोशिश करते हैं। तो एक तो पहले भी ज़िक्र किया था इन्होंने, मारूज़ात व मुशाहदात के उन्वान से भी इनकी किताब है जिसका इजरा हुआ। इसमें न सिर्फ़ ये कि किसी एक मौजू पर बल्कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो कुछ लिखा, और जैसा कि अभी हमारे मोहतरम और मुकर्रम प्रोफ़ेसर शाफ़िक़ किदवाई साहब ने बताया कि ये बड़ी बात है कि ये उन जवाहर रेज़ों को भी अपने दामन में समेटते हैं जिनकी जगमगाहट सबने तस्लीम की है, और उनको भी यकसा अहमियत देते हैं जिनकी अहमियत ज़माना आइंदा दिनों में तस्लीम करेगा। तो गोया ये जो बनाने का अमल है ये बहुत अहम काम है, ये काम भी हमारे सग़ीर साहब करते रहे हैं। इसमें भी जो किताबें ये पढ़ते रहे और उनमें से जिन किताबों पर इन्होंने लिखा, और मैं समझता हूँ कि तकरीबन तमाम किताबों पर इन्होंने लिखा है, वो जमा कर दिया, बहुत अच्छा काम है। और पता नहीं और कितनी चीज़ें आई हैं। आरिफ भाई को हम उन लोगों में समझते हैं जो इस ज़माने में अरूज़ की लाज को बचाए हुए हैं। तो इनकी जब कोई किताब आती है, चाहे वो शायरी की हो, चाहे वो अरूज़ के हवाले से हो, बेवक्त वक्त दोनों काम कर रही है। ये ख़ुद शायर तो हैं ही, और जो इनकी शायरी है वो वाक़ईतन अरूज़ के पैमाने पर इतनी खरी उतरना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना, जब अरूज़ के हवाले से असातिज़ा शेर कहते हैं तो वो शेर उतना बड़ा नहीं हो पाता जितना बड़ा ज़रा सा कुछ गलतियों की वजह से होता है। ज़िंदगी लग़ज़िशों से इबारत है, लेकिन आरिफ भाई के यहाँ लग़ज़िशें नहीं हैं और फूल भी खिले हुए हैं, ये बड़ी बात है। इसी तरह से अरूज़ पर इन्होंने बहुत से मज़ामीन लिखे और मीर का मुताला किया। ये सब अभी इस दौर में इस बात का सबूत है कि फ़न इतनी आसानी से मरता नहीं है। तो अरूज़ भी ज़िंदा है हमारे आरिफ भाई जैसे लोगों की वजह से। बीच में इन्होंने एक बार ज़िक्र किया था कि मैं हसरत पर कुछ लिखना चाहता हूँ, और जितने दिन में हम लोग सोचते हैं कि लिखा जा सकता है या कैसे लिखना चाहिए, उतने दिन में इनकी किताब आ गई। मेरे वहम व गुमान में नहीं था। अभी मुश्किल से कुछ दिनों कबल इन्होंने ज़िक्र किया था कि हसरत पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, और कल इन्होंने इत्तला दी कि हसरत पर मैंने लिख लिया। हमने कहा कब छपवाएंगे? उन्होंने कहा छप गई है, कल उसका इजरा हो जाएगा। तो मैं तमाम उन लोगों को जिनकी किताबें अभी इजरा के मरहले से गुज़री मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप सबको और अपने आप को मैं खुश नसीब समझता हूँ कि अदब की इस महफ़िल में हम सब जमा हैं। और यकीन मानिए, अगर इंसान ज़िंदा है और उसके जज्बे मौजूद हैं और अगर एहसासात की दुनिया आबाद है, तो अदब की खेती इतनी आसानी से उजाड़ने वाली नहीं है। कहने को लोग कहते हैं पहले बहुत लोग जमा होते थे, अब थोड़े जमा होते हैं। असल में ये है, जमा अब कम हो चाहे होते हों, लेकिन ये कि अपने घरों में और दूसरी जगहों पर लोग पढ़ते हैं। पहले शाफ़ी साहब लिखते थे, चंद लोग पढ़ते थे। अभी शायद शाफ़ी साहब ने आफ्टर रिटायरमेंट के हवाले से इतना उम्दा लिखा, और हम जैसे लोगों ने भी जो अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं जानते पढ़ लिया। तो वो सहूलतें बहुत हो गई हैं। तो वो अदब ज़िंदा है हमारे खून में रगों की तरह, और इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मैं तारिक साहब को यकीन दिलाता हूँ, जब तक वो आसमान मेहराब या मेहराब कहाँ है तारिक साहब, तो इस तरह के नावल लिखते रहेंगे तो अदब की दुनिया तो इंशाल्लाह आबाद रहेगी। बस इतना है कि एक घर उजड़ेगा, दूसरा आबाद हो जाएगा, लेकिन बड़ा घर, फलक पैमा की सूरत पैदा हो जाएगी। शम्स से एक जगह से जाएगा तो दूसरी जगह नई दुनिया आबाद करेगा, सबा उसके साथ होगी। तो ये जो सबा है, ये जो शम्स है, ये जो हसरत हैं, और ये जो शाज़िज़ दिल शिकस्ता है, और ये जो मारूज़ात व मुशाहदात हैं, ये सब जब तक आँखें इंसान की खुली हुई या हाथ में कलम
موجود ہے، اس کی دنیا آباد رہے گی. میں آپ سب کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھیو، آج 4 کتابوں کا اجرا ہوا جس میں سے 2 کتابیں صغیر افراہیم صاحب کی ہیں. صغیر افراہیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو اس وقت ایک طرح سے زندہ لیجنڈ ہیں اور اردو ادب کی مختلف نوعیتوں سے خدمت کر رہے ہیں. ان کی کتاب جو حسرت کے تعلق سے ہے، ظاہر ہے حسرت کی شخصیت خود ایسی ہمہ جہت شخصیت تھی کہ سیاست میں بھی حسرت کا کام ہے، مذہب سے بھی دلچسپی تھی انہیں، ہندوستان کی آزادی میں بھی بڑا رول ہے ان کا. انقلاب زندہ باد جیسا نعرہ حسرت نے دیا، اور ظاہر بنیادی طور پر تو حسرت شاعر تھے اور غزل کے شاعر تھے بنیادی طور پر، اگرچہ انہوں نے سیاسی شاعری بھی کی ہے، لیکن بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے اور محبت کے شاعر تھے، عشق کے شاعر تھے. اسی لیے انہوں نے 2 اصناف، زیادہ تو غزلیں ہی لیکن کچھ نعتیں بھی لکھیں، اور نعتیں بھی ویسی ہی ڈوب کر لکھیں عشق میں، کیونکہ نعت کا تعلق بھی جذبے سے ہے، عشق سے ہے، وہ بھی بہت عمدہ ہیں. اور غزل تو ہے ہی غزل. غزل کی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ بالکل مجازی عشق ان کی غزلوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جرأت کی طرح سطح سے گرتے نہیں ہیں، اور اسی طرح مومن کی طرح وہ محض گویا جسمانی لذت، مطلب اس طرح کی محبت ان کے یہاں نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب ان کے ہاں، ایک مہذب عشق کا اظہار ہوتا ہے. تو صغیر صاحب نے اس حسرت کی شاعری کے مختلف پہلوؤں پر، حسرت کی صحافت پر اور حسرت کی شخصیت کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے اس کتاب میں روشنی ڈالی ہے. کتاب میں نے دیکھی ہے چونکہ تھوڑی سی، تو اس لیے کچھ 2-4 جملے کہہ سکوں. آپ کے سامنے میں مقرر نہیں ہوں. اور دوسری کتاب جو ہے معروضات و مشاہدات، ظاہر ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کی جو تحریریں پڑھی ہیں صغیر صاحب نے، اور جو کچھ بھی ان سے تاثرات ان کے حاصل کیے یا اس پر جو کچھ تنقید کی، وہ مختصر مضامین ہیں. اس میں مقدمے بھی ہیں، اس میں تبصرے بھی ہیں، اس طرح کی نوعیت کی تحریریں ہیں، اور ظاہر ہے یہ بہت مفید کتاب ہے. اپنی کتابوں کے بارے میں کیا کہوں، صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت شعر کہہ لیتا ہوں. میرے یہ 10واں شعری مجموعہ ہے جس میں سے صرف غزلیں ہیں، اور اسی طرح میری عروض کی بھی 9-10 کتابیں آ چکی ہیں. اور یہ ایک مشہور شاعر، دبستان دلی کے مشہور شاعر ذکی مراد آبادی، جو ناسخ کے شاگرد تھے. ظاہر بنیادی طور پر وہ شاعر تھے، عروضداں نہیں تھے، لیکن چونکہ بڑے شاعر تھے اور انہوں نے عروض پر کچھ لکھا، اہمیت نہ صحیح اس کی لیکن تاریخی اہمیت ہے. اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ ایک بڑے شاعر نے لکھا ہے اس کتاب کو. چنانچہ میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، جہاں جہاں انہوں نے عروض کے بنیادی اصولوں سے خلاف ورزی کی ہے، اس پہ حواشی لکھ کر اس کتاب کو شائع کر دیا تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. شکریہ، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، اس کے لیے شکریہ. اگلے جلسے میں یقیناً باقاعدہ اس پہ مقالے لکھے جائیں گے. لوگوں سے ہم درخواست کر رہے ہیں، ابھی سے شروع کر دیے، اور وہ اس کے اوپر پروگرام ہوگا، اور بھی دوسرے پروگرام ہوں گے. اب میں صدارتی کلمات کے لیے ذکی آپا سے درخواست کرتا ہوں. معزز حاضرین، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس محفل کا انعقاد یہ ایک بہت ہی مختلف قسم کی محفل ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت صغیر افراہیم صاحب نے ان لوگوں کو جمع کر دیا ہے جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، ورنہ ایسی محفلیں کم ہوتی ہیں. صغیر افراہیم صاحب اس چیز میں ماہر ہیں کہ اچھے لوگوں کو جمع کریں، بڑے بڑے عہدیداروں کو نہیں، بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی فیلڈ میں ایک جگہ بنائی ہے. جیسے میں کہوں کہ ناموران علی گڑھ موجود ہے یہاں، اور جو تقریریں میں نے سنی اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا. دوسری مبارکباد میں صغیر صاحب کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اتنی بڑی لائبریری بنا لی، اور یہ اس لائبریری سے نسلوں کو فائدہ ہوگا. ہم نہ ہوں گے تیری محفل ہوگی، اس سے جو فائدہ ہوگا وہ ناقابل بیان ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں
चूँकि इस वक्त सबसे उम्र में बड़ी हूँ और शायद कुछ ज़्यादा ही ज़िंदा रह गई हूँ। जिस वक्त सग़ीर इब्राहिम साहब का मैंने अपॉइंटमेंट किया, मैं कभी भूल नहीं सकती। वाइस चांसलर से लेके चेयरमैन तक से लड़ाई लड़ ली और ये कहा कि मुझे तो यही चाहिए, इसलिए कि मैं अपनी लड़कियों को उर्दू पढ़ाने में दिलचस्पी पैदा कराना चाहती। उर्दू से मोहब्बत है और वो मोहब्बत इस तरह होगी कि एक अच्छा टीचर, एक अच्छा उस्ताद उनको मिले। उस वक्त से, जबकि ये लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया था, उस वक्त इनके कई पेपर पब्लिश हो चुके थे। इंटरव्यू तो जैसे देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा, वैसे इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया। तो मैंने जब मेरी ज़िद के ऊपर चेयरमैन डीन हार गए, और मैंने कहा लेना इन्हीं को है, नहीं तो किसी को लेना ही नहीं है। और लड़कियों में जो दिलचस्पी उर्दू से उस ज़माने में पैदा की, वो सग़ीर साहब ने की। और मैं अपने आप को मुबारकबाद इसलिए देती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ ये देखने के लिए कि मेरे सामने इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। और अक्सर ऐसी महफ़िलों का इनेकाद करते हैं जहाँ सब कुछ सीखने को इस उम्र में भी मिलता है, मुझको बहुत कुछ। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि इतनी किताबें छपी हैं, उसके अलावा जितने काबिल लोग बैठे हैं इस वक्त अपनी फील्ड में, वो शायद दुनिया में कहीं और इकट्ठे न मिल सकें। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सग़ीर साहब, ज़िंदा रहिए, खुश रहिए और किताबें छापते रहिए और हम लोगों को बुलाते रहिए। खुदा हाफ़िज़। हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुल अलीम साहब मौजूद हैं और सर जो है, सर से हम हमेशा, सर ने हमें पढ़ाया भी है और हर तरह से हमारे हौसला अफजाई भी की है। और कफ़ील अहमद कासमी सर तो हमारे उसमें अपॉइंटमेंट में भी थे, सर भी, अब्दुल अलीम सर भी हमारे अपॉइंटमेंट में थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों को तरबियत दी, तमाम तरह के सारी चीज़ें मुहैया कराईं। इम्तियाज़ हसनैन सर हैं, अपने फील्ड के भाषा विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान भी हैं। अभी मानू में, हैदराबाद में, उसमें मौलाना आज़ाद चेयर पे अभी मौजूद भी हैं और डायरेक्टरशिप है उनकी। तो मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जो है, ये बहुत बड़ी महफ़िल है। अगर हम अपने एरिया के हिसाब से इस किताबों के हवाले से बात करें और इस तरह के जिस तरह से साहित्य अकेडमी किसी को मिला हुआ हो और हमारे महफ़िल में मौजूद हो, कितनी बड़ी बात हो। तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। मैं सर ने कहा कि नहीं जावेद, इस प्रोग्राम को रखना है, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया सग़ीर इब्राहिम सर को करूँगा कि सर ने हम सब लोगों को इकट्ठा किया। और आप सभी मुअज़्ज़िज़ लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग अपने बेहद कीमती वक्त निकाला और अपने मौसम भी ख़राब था और इतने एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए, और कोई काम सिर्फ किताब के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इल्म के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ताकि हम यहाँ से कुछ सीखें, कुछ सीख के जाएं। और ऐसा भी उम्र में, जैसे मैम ने कहा कि जो है रिटायरमेंट, एक एज ऑफ द रिटायरमेंट का जो है, रिटायरमेंट के बाद एक न्यू लाइफ ऑफ द पर्सन शुरू होता है। तो ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन आप एनर्जी में आप कहीं से भी टायर्ड नहीं लग रहे। तो मैं बेहद शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी लोग आए, सर ने सबको इकट्ठा किया, बेहद बहुत शुक्रिया। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।